بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاؤن شپ فیس بک پیج سے آپ کا میزبان قاضی مدثر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ ٹاؤن شپ کی مشہور و معروف شخصیت میاں طاہر سبحانی صاحب، جو کہ قومی تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں اور صرافہ ایسوسی ایشن اس کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ وہ علاقہ ٹاؤن شپ میں کس طرح کے فلاحی اور سماجی کام کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ علاقہ ٹاؤن شپ میں کب سے رہائش پذیر ہیں؟ جی پہلا گھر ہم نے 85 میں لیا تھا، C1 بلاک 2 میں 371 بدر ہاؤس، وہاں ہم نے نام رکھا تھا جنگیر بدر صاحب کے نام سے۔ ہم کیونکہ بلونگ کرتے ہیں رنگ محل سے، ساری فیملی ہماری اندرون شہر کے ہم رہنے والے، پھر ہماری تمام فیملی میں اس بلاک میں آ کے گھر لے لیے۔ 94 میں تقریباً ہماری 60% فیملی اسی بلاک میں آ گئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے علاقے میں جب 85 آپ بتا رہے ہیں کہ سن 85 سے آپ ادھر رہائش پذیر ہیں، تو 85 سے آپ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اس علاقے کی بہتری کے لیے ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ آپ نے علاقے کی بہتری کے لیے کیا کیا کام کیا؟ دیکھیں سر، جب ہم ادھر آئے ہیں نا تو چوری چکاری تھی، نالے کی طرف سے چیزیں اٹھائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے اس دور میں یہاں ایک سوسائٹی بنائی جس میں سے چند لوگ رکھے، گارڈ رکھے، تب ہم چھوٹے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے بزنس میں چلے گئے۔ پھر ہماری فیملی کیونکہ بیس ہی جو ہے، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیاسی ہے، لہٰذا میری فیملی میں سے مجھے انہوں نے تاجروں کی سیاست کے لیے نامینیٹ کیا، تاکہ اگر ہم یہاں شہر سے آ گئے ہیں لوگ ہمیں پہچانیں، ہم لوگوں کے فلائی کام کریں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جب غریبوں کی بچیوں کی شادی ہوتی تھی نا، آرٹیفیشل جویلری کا سیٹ اور لہنگا ہماری فیملی دیتی تھی۔ یہ تقریباً 8 سال تک چلتا رہا۔ گورنر خالد مقبول صاحب کی ٹیم میں ہم شامل ہیں جو یہ کام فلائی کام کرتے۔ آج میں نے بتایا 80% لوگوں کو نہیں پتہ، نام بتاتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کرنا کہ جو ہمارے پاس کام والیاں ہوتی تھیں ان کی بچوں کی شادیاں کرنی، آہستہ آہستہ یہ ہم سلسلہ بڑھاتے رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ میں اچھرے بازار میں، کیونکہ میری دکان ہے طاہر جولرز کے نام سے، جہاں سے ہم نے یہ اپنا سٹارٹ کی سیاست۔ جب ہم نے سیاست کی تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، کہ جو تاجروں کی سیاست ہے نا وہ سچ مانگتی ہے، وہ جھوٹ نہیں مانتی۔ اگر آپ نے جو ان سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ وہی عادت آج تک ہم میں ہے۔ ہمارے پاس آپ بھی آئے ہیں، کوئی بھی آئے گا، جو ہم نے آپ سے زبان کی ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یار کل آئی یا تیرے نال انج ہو گیا یا جھوٹ ہو گیا۔ اب آپ یہ حساب لگا لیں کہ علاقے کے اندر میں پچھلی باتیں دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس علاقے کے اندر گیٹ لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ 50 ہزار کا گیٹ ہے۔ اگر کسی نے 10,000 بھی اکٹھا کیا، 40,000 ہم نے دیا، وہ گیٹ لگوا دیا۔ اس علاقے میں کوئی لائٹ خراب ہو گئی ہے، میں کیونکہ 16 سال سے نشتر ٹاؤن کا چیف کوآرڈینیٹر بھی لگا رہا ہوں۔ جو بھی پارٹی آئی ہے، کیونکہ تاجر ہوں، تاجروں کی پارٹی کوئی نہیں ہوتی، ایک ہی پارٹی ہے جو موجودہ حکومت ہوتی ہے۔ ہم نے کیونکہ وقت حاکم سے کام لینے ہوتے ہیں، جائز نجائز نہیں، اس لیے ہماری پارٹی ایک ہی ہوتی ہے جو موجودہ حکومت ہوتی ہے۔ اچھا میاں صاحب، لوگ آپ کو کنگ میکر سمجھتے ہیں اس علاقے میں، جو بھی MP آتا ہے وہ آپ کی اس کے اوپر حمایت کا ہاتھ ہو تو وہ جیت پاتا ہے، تو آپ خود عملی سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا بھائی بنا ہوا تھا چودھری آصف اشرف، ہم نون سے ٹکٹ ملی تھی تو وہ قتل ہو گیا، تو اس دن کے بعد میں نے علاقے میں سیاست چھوڑ دی تھی۔ علاقے کی تاجروں کی میں کرتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت دکھ تھا، وہ میرا حقیقی بھائی بنا ہوا تھا، کوئی اس میں فرق نہیں تھا۔ اس کے بعد وحید عالم صاحب آئے، وہ جیتے، زعیم قادری صاحب آئے، وہ بھی جیتے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے دفتر نہیں گیا آج تک۔ وہ بتا سکتے ہیں فون پہ بات لیا یا علاقے کی فلاح کے کام بے شمار لیے۔ اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ میرا ایک ہی موقف تھا کہ جناب ہمارے علاقے کے بندے کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتی۔ میاں سلیم صاحب بھی میرے رشتہ دار ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، الجنت والے، وہ بھی میری فیملی ہے۔ مختصر سی بات ہے، پھر بحث و ٹکرار ہوئی، اینڈ قومی تاجر اتحاد جس کا میں نمائندہ ہوں، میرے قائد ہے خواجہ اظہر گلشن، میرے پاکستان کے صدر ہیں ملک خالد محمود صاحب۔
ख्वाजा अजहर गुलशन साहब क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी हैं, जिसको जो कह देते हैं उन्हीं से हमने सीखा है कि जो जिससे वादा किया वो पूरा करना है। टाइम दिया 6 बजे का तो 6 बजे जाना है, वही हमारी असलियत है। नज़ीर चौहान साहब मेरे कौमी ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, मैं उनके साथ सीनियर नायब सदर था। उसके बाद वो पेस के सदर थे, मेरे भाई हैं, दिल्ली भाई हैं और हकीकती भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, उमरा के भाई हैं, हम एक ही हैं। जब उन्हें टिकट मिल गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सारी पार्टियां छोड़ दो, मेरी कंपेन करो। ख्वाजा साहब ने कहा जी हम आ रहे हैं। इसी घर से, इसी ड्राइंग रूम से नज़ीर चौहान साहब को हमने मुबारक दी, पूरा इलाका गवाह है और हर एक ने देखा है कि मेरे पास हर बंदा आया है कि इसको छोड़ दो, जो तुम्हारी डिमांड है पूरी करेंगे। मैंने उससे कहा मैं इसको छोड़ूंगा इलेक्शन जीतने के अगले दिन। आप यकीन कीजिएगा यूसी 235 में आप बैठे हैं, 235 नहीं बड़ी लीड से नज़ीर अहमद चौहान साहब को जिताया है। टोटल लीड हमारी 1420 थी या 1260 थी तकरीबन, कि इस इलाके की जो विनिंग थी ना वही लीड इसको लेके आगे गई है। जीतने के बाद मैं आज तक नज़ीर चौहान के दफ्तर नहीं गया, मेरा भाई है, मुझे हद अपनी जान से प्यारा है। जो उसने टीमें बनाई हैं, जो वो करता है हमें कबूल है, लेकिन मैं उसका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने इस इलाके में फ़ंड दिया है, पिछले साल दिया था सड़कों का, वो आपने देखा कि ठेकेदार भी ईमानदार उसने दिया है। कोई रैंप नहीं तोड़ा मैंने। अगर 30 फुट की सड़क है, ये एक मॉडल मैंने बनाया है पूरे लाहौर के लिए कि अगर 30 फुट की सड़क है ना तो 55 फुट है, तो 55 फुट क्यों नहीं बन सकती। 7 इंच का मटेरियल है तो 7 ही डलवाया है। उसके बाद जहाँ पी ट्रैप की ज़रूरत है, 100 की ज़रूरत है तो 100 डलवाए हैं। उसके बाद आप कभी मेरे इलाके में से सुबह पूछ लीजिएगा, हर घर के आगे जाली 350 रुपये की आई है पी ट्रैप के ऊपर, वो मैंने डोनेट की है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि जब जो 2.5 करोड़ का जो बजट आया वो सिर्फ इस यूनियन काउंसिल के लिए आया कि ओवरऑल इलाका टाउनशिप और ग्रीन टाउन के लिए आया? नहीं जी नहीं, 167 के लिए पूरा बजट हुआ था। 16 पीपी 167 के लिए 15 करोड़ रुपए का। C1 ब्लॉक 2 की, क्योंकि 1995 के बाद की सड़कें नहीं बनी आज तक, बनती हैं वो थोड़े थोड़े से लेप किए, पैसे खाए। नज़ीर अहमद चौहान से जो बात हुई थी, हमने पीसी बनाई है लुक के बगैर। आपने देखा है कि ये पूरा रोड 55 फुट का तो 55 फुट ही आया है, कोई भी 1 इंच भी कम नहीं किया हमने। तकरीबन सारी बन गई हैं, जो 1-2 रह गई हैं इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि अभी लॉकडाउन का जो दौरानिया चल रहा है पूरे पाकिस्तान में हफ्ता इतवार, तो ताजर इस हवाले से मौक़िफ़ उनका था कि कारोबार खोलें, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 2 दिन बंद रखने का उनको कहा और बाकी 5 दिन खोल दिया, वो भी SOPs के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हजरात को लॉकडाउन की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है? वो देखें जी, कारोबार है 3 किस्म के। अगर मैं जूलर्स की बात करूं तो सारे बंदे कहेंगे तुहानू तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, तुहाडे को तो समान ही बड़ा महंगा है। अब मैं क्योंकि इछले बाज़ार को हैंडल करता हूँ, वो परचून बाज़ार है, वहाँ ईद के दिनों में बेशुमार रश होता है। 22 मार्केटें हैं वहाँ, किसी ने पेन भी लेना है, किसी ने निकर भी लेनी है, जुलाबे भी लेनी है, किसी ने लहंगे भी लेने हैं, सूट भी लेने हैं। हमारा रिलेटेड टू शादी हैं, शादी हाल अगर नहीं खुलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आप इसको लंबा करते जाएंगे, गुर्बत जो है ना 25% और नीचे आ जाएगी। अगर आप ईद की छुट्टियों में जैसे कह रहे हैं, छोटी ईद पे आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब आप फिर लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 को लॉकडाउन लगा दें, ईद की 5 छुट्टियां पहले दे दें, वो सरासर ज़्यादती है परचून के दुकानदारों के पास, जिनकी रोज़ी रोटी देखें। ईद पे किसी ने मेहंदी लगवा ली, किसी ने चूड़ियाँ ले ली, किसी ने शूज़ ले लिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे बंदे आपको दुआएं दें तो आपकी मेहरबानी है कम से कम वो काम करें जो बेहतर है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि छोटे ताजरों को 1 से 10 लाख रुपया कर्जा देंगे सूद के बगैर, वो आ गया हुआ है। वो किसको देंगे, कैसे देंगे? 80% तो हम चैम्बर के मेंबर ही नहीं है छोटे। तो आपकी मेहरबानी है, बाज़ारों के जो सदर हैं 2-2 हैं, 3-3 हैं, सबको मिलाएं, उन्हें कहा भाई आप इनकी लिस्टें बनाएं और हम कर्जा दे देते हैं। कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे
آپ کو یہ چھوٹا تاجر بھی یاد رکھے۔ جی میاں صاحب، ٹاؤن شپ کی بات کرتے ہیں، علاقہ ٹاؤن شپ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ پوری اوور آل ٹاؤن شپ الحمدللہ ویل مینجڈ ہے اور بلاکس ہیں اس کے، لیکن جو ہمیں نظم و ضبط A1 میں نظر آتا ہے وہ دوسرے بلاکس اور دوسرے سیکٹرز میں نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کی وجوہات تو سمپل ہیں کہ B2 ہے، اب LDA کو چاہیے کہ انہیں نوٹسز دیں کہ بھائی اپنی سوسائٹی بناؤ، اپنی ایک چیز بناؤ، اپنا چندہ لاؤ، اپنے گارڈ رکھو، تاکہ جب ہر سال 2 سال بعد سوسائٹیز کے الیکشن ہوں گے نا تو وہ بلاک خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ جس بلاک میں آپ بیٹھے ہیں C1 بلاک 2 ہے، اس میں 4 کنال، 2 کنال، 1 کنال اور چند گارڈ 10 مرلے کے ہیں۔ اب ادھر سوسائٹیز چلتی رہی ہیں، وہ صدر بھی فوت ہو گیا، جنرل سیکرٹری بھی فوت ہو گیا، اب ہم کام کر رہے ہیں، لازمی بات ہے گیٹ مین والا بھی ٹوٹ گیا تھا، 40,000 روپیہ اپنے پاس سے دیا وہ کروایا، کسی کو شعور نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، گارڈز نہیں رکھتے۔ اگر ہم جیسے حکومت کوئی ایسا کام کرے کہ جیسے یہ پہلے سوسائٹیز تھانوں میں لاؤ کی گئی تھی کہ سوسائٹیز ہونی چاہیے بلاک کی صدر، تاکہ ان سے مشاورت ہو نا۔ اب یہ بلدیاتی نظام جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے چھوٹے والا کہ بلاکس وائز کام ہو جائے، بلاکس وائز ہی سارا کچھ ہوگا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو نالے ہیں 2، یہ جو مین والا ہے اکبر چوک والا تو بند ہو جانا چاہیے نا، کہ دیکھیں گلشن ابھی والا نالا بند ہو گیا، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے ہمارے MPs MNs۔ تو میں خدا رہا ان کو بھی کہوں گا کہ یہ چھوٹا نالا تو جتنی جلدی ہو جائے کالی روڈ والا بند کروا دیں، بڑے نالے کے متعلق سوچیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تھانہ کی بات کی، تھانہ کلچر گرین ٹاؤن یہاں پر اور ٹاؤن شپ میں یہ جو کرائم کی ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ یہاں پر پچھلے دنوں یہاں پر عظمت چوک پہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں ڈکیتی کی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرے؟ دیکھیں ہمارے علاقے میں جو بھی کوئی وارداتیں ہوتی ہیں وہ ٹاؤن شپ سائٹ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں کھانے پینے کی شاپس بہت ہیں، لوگ آتے ہیں، کوئی اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ عموماً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے اس بلاک میں اندر اگر کبھی وارداتیں ہوئی ہیں نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوش علاقہ ہے، کرنسی آ گئی، چیزیں آ گئی، وہی بات آ گئی کہ چوکیدارہ نظام ہم نے نہیں رکھا ہوا، کسی کی غلطی نہیں ہے، ہماری اپنی۔ جب واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم چوکیدار رکھ لیتے ہیں علاقے والے۔ 85% وارداتیں کم ہیں اور لوگوں سے ادھر، جیسے رائیوڈ میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈویژن میری وہاں تک ہے، ٹاؤن شپ اکا دکا زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل کے دنوں میں SHO کیونکہ برار شاہ آیا ہوا اچھا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے ملوں پوری عوام سے، اوپر سے DSP ٹاؤن شپ جو ہے گرین ٹاؤن ذوالفقار بٹ صاحب آئے ہیں، جو میرا خیال ہے بہت زیادہ لاہور کو سمجھتے ہیں، وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں ان کے ماتحت عملہ فیور کرتا ہے جو ان کے دفتر میں آئے۔ یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میں ہے، بالکل کرنی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ گرین ٹاؤن کا SHO سیل وہ بھی اچھا ہے، پہلی اس کی بیٹ ہے الحمدللہ۔ میں یہ آپ کو بات بتا دوں، کسی ساحل کو ٹھانے کا کوئی مسئلہ ہو جو اس کا حل نہ آتا ہو، میرے سے رابطہ کریں، جائز ہو صحیح، الحمدللہ کہیں اور جانا نہیں پڑے نہیں ہوگا نہ جنا، کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک بہت اچھا آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک میسیج دیا کہ کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی مشکل میں ہو، آپ کے پاس آئے جائز کام کے لیے، وہ آپ اس کی مدد کریں گے۔ میاں صاحب آخر میں ہمارے پیج ٹاؤن شپ فیس بک پیج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آج میرا رائل TV پہ کوئی 1.25 گھنٹے کا انٹرویو تھا، وہ مجھے بلاتے ہیں، سٹی 42 پہ کوئی 15 منٹ کا انٹرویو تھا، وہ مجھے بلاتے ہیں۔ میں نے خواہش کر کے آپ کو بلایا، اس سے آپ مطلب سمجھ لیں کہ میں جلدی کیے کسی کو بلاتا نہیں ہوں، آپ کو بلایا، آپ کی کوئی پاپولیرٹی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، آپ اپنے علاقے کے لیے فیئر ہیں، اگر آپ فیئر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح کا تعاون ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے علاقہ کی مشہور و معروف شخصیت میاں طاہر سبحانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کرونا کے اوپر بھی بات کی، لاک ڈاؤن کے اوپر بھی بات کی اور علاقہ کے
جو مسائل ہیں اس پر بھی بہت احسن انداز سے انہوں نے گفتگو کی. اس طرح کے مزید انٹرویوز دیگر لوگوں کے ساتھ لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.